ایک اور بہترین صلوات پڑھے پر محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین، غالب الکل غالب اسد اللہ تعالی مولانا حضرت علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا القونین رب المحبوب مشرقین والمغربین جد الحسنین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس جشن بامسرت کی مبارکباد دیتا ہوں، اور بہت ہی مختصراً آیت میں نے پڑھی ہے، اور ایک ایسی آیت کہ جس کا پڑھنا میرے حساب سے اس وقت لازم تھا میرے اوپر، چونکہ ذکر اہل بیت کر رہا ہوں، اور اہل بیت کے حوالے سے میں نے جس آیت کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور قرآن مجید کا دل بھی ہے، قرآن مجید کی جان بھی ہے۔ کیوں میں نے جملہ اس لیے کہا قرآن مجید کا دل بھی یہ ہے اور جان بھی اس لیے کیونکہ اہل بیت قرآن صامت اور قرآن ناطق بھی ہیں۔ اہل بیت قرآن صامت اور قرآن ناطق بھی ہیں۔ صامت بھی میں نے اس لیے کہا کیونکہ اگر یہ چپ رہیں تب بھی قرآن اترتا ہے، اور یہ بولیں قرآن تب بھی اترتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، میں نے آیہ کریمہ کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کا 33واں سورہ، جس کی آیت نمبر 33، یعنی 33واں سورہ اور 33ویں آیت، کہ جس کو آیہ تطہیر کہا جاتا ہے، ہر بچے کو یاد ہے، اور جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ میں اللہ ارادہ کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ طلباء کا مجمع ہے، اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، یرید اللہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ کر چکا ہوں، یعنی میں اللہ، انما یرید اللہ یعنی میں اللہ ارادہ کر چکا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ارادہ کروں گا، نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ارادہ کروں گا یا میں نے ارادہ کیا ہے، بلکہ اللہ نے کہا میں ارادہ کر چکا ہوں، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ جب یہ تمام کے تمام دنیا والے، اور یہ آدم سے لے کے آخری نبی کہ جسے عیسیٰ کہا جاتا ہے، ہمارے پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، آخری نبی جنہیں عیسیٰ کہا جاتا ہے، عیسیٰ تک کوئی نبی کی خلقت نہیں تھی، اہل بیت کا نور تھا۔ اہل بیت کا نور تھا۔ اللہ کیا فرما رہا؟ انما یرید اللہ، کہ میں اللہ ارادہ کر چکا ہوں کہ میں اہل بیت سے نجاست کو دور رکھوں گا، اہل بیت سے نجاست کو دور رکھوں گا، اور اس کے بعد ایسا پاک کروں گا کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اب عزیزان محترم، اگر آپ آیت پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیا کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اہل بیت سے نجاست کو دور رکھوں گا۔ تو میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اب اگر کوئی محفل میں یا کوئی مجلس میں فرش عزا پہ آ کر بھی فرش عزا تک نہ آ پائے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ فرش عزا تک نہیں آ پا رہے ہیں، آپ محفل میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، یا آپ اگر کبھی مسجد میں جائیں اور نماز نہ پڑھ سکیں تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکے، بلکہ یہ سوچئے گا کہ ایسا کون سا گناہ آپ نے انجام دیا ہے
کہ جس کی وجہ سے خدا نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں سمجھا، اسی طرح سے یہ فرش عزا بھی عبادت کی جگہ ہے، یہ فرش محفل بھی عبادت کی جگہ ہے۔ اگر یہاں تک آ کر بھی فرش محفل پہ نہ آ پاؤ تو یہ سوچ لینا کہ تم اپنے سے نہیں آئے ہو، کوئی ایسا گناہ ہے جو تمہیں یہاں تک آنے نہیں دیتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد پر۔ بہرحال عزیزان محترم، مجھے تمہید کی گفتگو میں نہیں جانا، مجھے اصل موضوع پہ آنا ہے۔ امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا؟ امام زمانہ۔ یہ اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور ہے، ان تک نجاست نہیں جا سکتے۔ اور اگر آپ آیت میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اہل بیت نجاست تک نہیں جائیں گے، بلکہ کیا کہا؟ نجاست ان تک نہیں جائے گی۔ تو یہ اہل بیت ہے کہ جن کو اللہ نے پاک کیا ہے اور پاک بنایا ہے۔ اب عزیزان محترم غور کیجئے، امام زمانہ وہ امام کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے، اور ہر شب جمعہ اور روز جمعہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے امام کو آواز دو، اپنے امام کو یاد کرو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے امام کو یاد کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ابھی تازہ شب برات گزری ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے گا، ہر کوئی ہوگا کہ جس نے یہ سوچا ہوگا عریضہ ڈالنے جانا ہے؟ بعض لوگوں نے عریضہ ڈالا بھی ہوگا۔ آپ یہ بتائیے، عریضہ ڈالنا، امام کو یاد کرنا کیا سال بھر میں ایک ہی دن ہے؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد پر۔ کیا ہمارا امام صرف ایک دن کا محتاج ہے کہ ہم شب برات کی رات بتانے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد صبح سے پہلے جائیں اور جا کر کے گھاٹ پہ یعنی گنگا میں جا کر کے پانی میں عریضہ ڈالے؟ کیا ہمارا امام اس عریضے کا محتاج ہے؟ نہیں، ہمارا امام عریضے کا محتاج نہیں۔ ہمارا امام تو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ہر روز یاد کرو، اپنے وقت کے امام کو ہر روز یاد کرو تاکہ تمہارا امام تم سے قریب ہو سکے۔ اپنے کردار کو صاف کرو، اپنے کردار کو اچھا کرو تاکہ تمہارا امام تمہاری آواز سن سکے۔ امام زمانہ عزیزان محترم بہت بلند ہے مرتبہ امام زمانہ کا، اور جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا امام کے حوالے سے بہت سی حدیث مل جائیں گی۔ امام کے اقوال بہت کم ہیں، اور سب سے بڑا اعتراض جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، کچھ برادران کا یہ اعتراض ہے کہ ہم امام زمانہ کو کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے، اور بعض لوگوں کے کہا جاتا ہے کہ امام کا ظہور ہوگا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے امام کا ظہور ہو چکا ہے، تو یہ بتائیے کہ جب وہ آئیں گے تو کتنے سال کے ہوں گے؟ چونکہ گئے ہوئے تو 1250 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ بتائیے، اب آپ کے امام اب تک زندہ کیسے ہیں؟ آئیے میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ، اور وہیں پہ اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ ایک دلیل قرآن مجید ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر مذہب میں، ہر مسلک میں قرآن ایک ہے، کوئی قرآن الگ نہیں ہے۔ بعض لوگ ہم پر الزام یہ بھی لگا دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں 40 پارے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال عزیزان محترم غور کیجئے گا، اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کے امام کی عمر کیا رہے گی، سن کیا رہے گا؟ آپ کہتے ہیں امام کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن امام اگر ظہور کر چکے ہیں تو امام آئیں گے تو ان کی عمر کیا رہے گی؟ کیونکہ گئے ہوئے ان کو 1250 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے امام آئیں گے تو عین جوانی کی عمر ہوگی، یعنی امام جوان رہیں گے۔ تو اتنے 100 سال بیتنے کے بعد انسان جوان کیسے رہتا ہے؟ قرآن مجید ہر کسی نے پڑھا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ رکھا ہے جناب عزیر نبی کا۔ کس نبی کا؟ جناب عزیر۔ جناب عزیر، ان کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام کیا تھا؟ عزیمہ۔ 2 بھائی ایک جیسے تھے، بالکل ہم شکل، ہر چیز میں ایک جیسے، رفتار و گفتار میں، شکل میں، ہر چیز میں ایک جیسے۔ جڑواں بھائی کا واقعہ اللہ نے قرآن میں رکھا۔ ایک بستی کی طرف حکم دیا گیا کہ جاؤ، اور جا کر کے جناب عزیر سے کہا اللہ نے کہ اے عزیر جاؤ اور ایک بستی کی طرف وہاں پہ جا کے لوگوں کی ہدایت کیجئے۔ جناب عزیر نے اٹھایا اپنا سامان لے کر کے چلے۔ جب بستی کے قریب آئے ہیں عزیزان محترم تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جس بستی میں اللہ نے بھیجا وہاں کوئی موجود نہیں ہے، بالکل سناٹا ہے، ایک میدان ہے، ایک چٹیل میدان۔ اب جناب عزیر نے سوال کیا، بار الہ تو نے مجھے جس بستی کی طرف بھیجا ہے یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے، میں تبلیغ کروں بھی تو کس کو کروں، میں دین کی دعوت دوں بھی تو کس کو دوں،
یہاں تو درخت کے سوا کچھ نہیں ہے، یہاں حتیٰ کہ جانور بھی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، عزیر کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کہ نہیں بھروسہ تو ہے، لیکن یہ بتا دے کہ تبلیغ کروں کس کی؟ کہ عزیر گھبراؤ نہیں، یہاں پہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی تمہیں تبلیغ کرنی ہوگی۔ کہ اچھا، کہ کب آئیں گے؟ کہ میں انہیں پیدا کروں گا، میں انہیں بناؤں گا، اور پھر اس کے بعد تم ان کی تبلیغ کرو گے۔ تو جناب عزیر نے کہا بار الہ یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ کہا تجھے میری قدرت پہ شک ہے؟ کہا نہیں شک نہیں ہے، لیکن بتا دے کہ تو مردوں کو بناتا کیسے ہے، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے عزیر سنو، تمہیں دیکھنا ہے نا کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں؟ کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ کہا سنو، اپنے گدھے کو، یعنی جو سواری ہے اس سواری کو اپنے پاس باندھ لو، اور جو سامان ہے اس کو رکھ دو، اور رکھ کر کے سو جاؤ۔ جب جناب عزیر نے یہ حکم سنا، کیونکہ حکم خدا ہے اور نبی کے اوپر لازم ہے کہ حکم خدا مانے، فوراً جناب عزیر نے ایک پیڑ کی کھوٹی میں، ایک پیڑ کی جگہ پہ اپنے گدھے کو باندھا اور سامان رکھا اور وہیں پہ لیٹ گئے۔ اب جیسے ہی جناب عزیر لیٹے ہیں، بہت توجہ کا طالب ہو، جیسے ہی جناب عزیر لیٹے ہیں اللہ نے ان کو سلا دیا، ان کو نیند دے دیا، اور نیند بھی 1-2 دن کی نہیں۔ قرآن کے لفظ ہیں کہ یوم الفاتہ، کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، 1-2 سال کے لیے نہیں، 100 سال کے لیے عزیزان محترم۔ جب جناب عزیر کو 100 سال تک کے لیے اللہ نے سلا دیا، تو ایک مرتبہ 100 سال کے بعد اللہ نے جناب عزیر کو زندہ کیا، واپس سے اٹھایا، کہا عزیر اٹھو۔ اب جناب عزیر جب اٹھے یوں انگڑائیاں لیتے ہوئے، تو کیا دیکھا کہ جس بستی میں جناب عزیر آئے تھے، جو چٹیل میدان تھا، وہاں اچھے خاصے گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ ہیں کہ جو اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، بچے ہیں کہ جو کھیل رہے ہیں۔ جناب عزیر نے یہ دیکھا، فوراً سوال کیا، میرے معبود یہ تو نے کب کیا؟ کہا عزیر رکھو، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد آل محمد پر۔ کہا عزیر رکو، میں بھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا اے میرے معبود یہ تو نے کب کیا؟ کہا رکو میں بتاتا ہوں۔ اب اللہ نے سوال کیا، اے عزیر یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں سو رہا تھا۔ کہا کتنے دن سوئے؟ کہا کتنے دن سوئے؟ کہا دن تو نہیں سویا ہوں، شاید میں کچھ گھنٹے سویا ہوں۔ جناب عزیر کہہ رہے ہیں شاید میں کچھ گھنٹے سویا ہوں۔ تو اب اللہ نے آواز دیا، اے عزیر سنو، تم کچھ گھنٹے نہیں سوئے ہو، بلکہ تم 100 سال سوئے ہو۔ اللہ اکبر، آپ نے غور نہیں کیا، میں امام زمانہ تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم 100 سال سوئے ہو۔ بس یہ دیکھنا تھا۔ جناب عزیر نے اپنی طرف دیکھا کہ میں 100 سال سو کے اٹھا ہوں، لیکن میرا جسم ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، میرا جسم ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، میں جس طرح سے جوان تھا اسی طرح سے جوان ہوں۔ جب جناب عزیر نے یہ دیکھا تو کہا میرے معبود میں کیسے مانوں کہ میں 100 سال سویا ہوں؟ تو اللہ نے آواز دیا، اے عزیر اپنے گدھے کو دیکھو، اپنی سواری کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو۔ ایک مرتبہ جناب عزیر نے جب دیکھنا شروع کیا تو گدھا نظر نہیں آیا، بلکہ ہڈیوں کا چور بھی نظر نہیں آیا، تمام چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے عزیر رکو، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میری قدرت کیا ہے، میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ خداوند عالم کی طرف سے ایک نور آیا کہ جو زمین سے ٹکرایا، اور ٹکرانے کے بعد ایک گرد اڑنا شروع ہوئی، اور وہ جگہ کہ جہاں جناب عزیر نے اپنے گدھے کو باندھا تھا اس جگہ پہ کچھ حرکت ہونے لگی، گرد اڑنے لگی، اور جناب عزیر نے دیکھا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو مل رہی ہیں، ملتے ملتے ہڈیاں بننے لگیں، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے کے بعد ایک مرتبہ گوشت چڑھنے لگا، خون آنے لگا، خال آنے لگی، اور کچھ دیر میں دیکھتے دیکھتے ایک گدھا بن کے واپس آ گیا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں۔ ایک گدھا بن کے واپس آ گیا۔ تو اب یاد رکھیے گا، کچھ گدھے ایسے بھی ہیں
کہ جو نبی کے پہلو میں بھی سو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، دیکھیے 100 سال بعد بھی اللہ نے جب ایک گدھے کو اٹھایا تو گدھا گدھا ہی بن کے اٹھا، بھلے ہی نبی کے بغل میں سو رہا تھا، نبی کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن گدھے کا وجود مٹ گیا۔ لیکن جب گدھا پلٹایا گیا تو گدھا گدھا بن کے اٹھا۔ تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ جو لوگ نبی کے پہلو میں سو گئے ہیں، اگر وہ گدھے تھے تو گدھے ہی بن کے اٹھیں گے، انسان بن کے نہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد آل محمد پر۔ یہ گدھے جو گدھے ہیں وہ گدھے ہی بن کے اٹھیں گے، انسان نہیں بن سکتے۔ تو یاد رکھیے گا، تو اللہ نے ایک جناب عزیر کو دکھایا کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں، گدھا بن گیا۔ اب دیکھیں واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا، قرآن آگے کہتا ہے کہ جناب عزیر پلٹے اپنی بستی کی طرف۔ جب واپس اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ جو ان کے بھائی تھے، اچھا جب جناب عزیر جا رہے تھے تو ان کی عمر تھی 35 سال، 35 ایئر، 35 سال کی عمر تھی۔ اب جب پلٹے ہیں تو ان کے بھائی جو ان کے جڑواں تھے یعنی ہمسن تھے، ایک جیسے تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی 135 سال، اور وہ تھوڑے ضعیف ہو چکے تھے، اچھی خاصی جھریاں آ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک چکی تھی۔ لیکن جب جناب عزیر پلٹے ہیں تو کیا دیکھا کہ ان کا بھائی ضعیف ہو چکا ہے اور وہ ابھی جوان ہے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ گھر میں جانے لگے تو ان کے بھائی نے ہاتھ دیا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں، گھر میں کہاں گھسے جا رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب عزیر نے کہا کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارا بھائی عزیر ہوں۔ کہا میں کیسے مانوں کہ تم عزیر ہو؟ کہا کیوں؟ کہا کہ میرے بھائی کو 100 سال پہلے اللہ نے تبلیغ پہ بھیجا تھا اور آج تک میرا بھائی آیا نہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ میرے بھائی ہیں۔ میں بڈھا ہو گیا، میں ضعیف ہو گیا، میری کمر جھک گئی، لیکن آپ جوان ہیں، میں مان نہیں سکتا کہ آپ میرے بھائی عزیر ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب عزیر نے کہا کہ اچھا تم مانو گے نہیں، میں تمہیں ابھی وہ تل دکھا رہا ہوں کہ جو میرے بازو پہ ہے، جو میرے بازو پہ ہے۔ جناب عزیر نے ایک مرتبہ قمیص کو الٹا اور ایک تل دکھائی کہ جو جناب عزیر کے بازو پہ تھی، اور ان کے بھائی نے کہا کہ ہاں تم میرے بھائی عزیر ہو۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم ابھی تک اتنے جوان کیسے ہو، تم اتنے حسین کیسے ہو؟ میں دیکھو میں ضعیف ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ جناب عزیر نے کہا کہ دیکھو مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، اور اللہ جسے زندگی دیتا ہے، اللہ جس سن میں چاہتا ہے اسے اس سن میں اٹھاتا ہے۔ تو اب ایک جملہ کہے کہ بات کو تمام کر دوں کہ اگر ایک نبی کو اللہ 100 سال بعد بھی اٹھاتا ہے تو اسی عمر میں اٹھاتا ہے کہ جس عمر میں سلاتا ہے۔ تو ارے جو فقر نبی ہو، جو فقر یوسف ہو، جو فقر زہرا ہو، اگر وہ پلٹایا جائے گا تو کیوں نہ جوانی کے عالم میں آئے؟ اگر زہرا کا لال آ رہا ہے تو لوگوں کو موت کیوں آتی ہے؟ لوگوں کو موت کیوں آتی ہے؟ صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ یہ اہل بیت ہیں اور ان کی محبت ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت ہے۔ اور ایک شعر ہے، کس شاعر کا ہے مجھے یاد نہیں ہے، 4 مصرے آگے ذہن میں، حالانکہ میں شعر پڑھتا نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے تو عرض کر دوں بر محمد آل محمد۔ چونکہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور بارہا آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، شعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ مندریں مسجدیں بنتی ہیں تو بن جانے دو۔ ظفر بھائی، مندریں مسجدیں بنتی ہیں تو بن جانے دو، مندریں مسجدیں بنتی ہیں تو بن جانے دو، وقت آئے گا تو تعبیر بدل جائے گی۔ مندریں مسجدیں بنتی ہیں تو بن جانے دو، وقت آئے گا تو تعبیر بدل جائے گی، اور پردہ غیب سے آئے گا جو نرجس کا پسر، پردہ غیب سے آئے گا جو نرجس کا پسر، گھنٹیوں سے بھی اذانوں کی صدا آئے گی، گھنٹیوں سے بھی اذانوں کی صدا آئے گی۔ یہ حسن یوسف ہے، یوسف سے زیادہ حسین۔ اور امام زمانہ کے لیے کیا کیا عرض کیا جائے عزیزان محترم۔ امام کا مرتبہ وہ ہے کہ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ امام کا مرتبہ اہل بیت سے پوچھئے، ہر اہل بیت میں آنے والا، آپ امام علی سے لے کے امام حسن عسکری تک کی تاریخ پڑھیں، ہر معصوم نے امام کے لیے تائید فرمائی ہے،
اور میں پھر یہاں پہ ایک پیغام دے کر کے اپنی گفتگو تمام کر دوں کہ یاد رکھیے گا ہمارا امام صرف ہمارے عریضے کا محتاج نہیں ہے، ہمارا امام چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام سے بات کریں، لہٰذا جب بھی کبھی پریشان ہوا کرے اپنے وقت کے امام کو یاد کرے۔ اور علماء لکھتے تاکید کی گئی ہے کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی جو سب سے پہلا کام کیجئے وہ یہ کیجئے کہ اپنے وقت کے امام کو سلام کیجئے۔ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اٹھیں تو اٹھنے کے بعد آپ کہیں السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، اے میرے زمانے کے امام آپ کے اوپر سلام ہو۔ اور یاد رکھیے سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ آپ یہاں سے سلام بھیجیں گے، اگر وہاں سے جواب آ گیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات تاب بین و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العالی وبحق فاطمة أنت الفاطمة السماوات والأرض وبحق حسن أنت المحسن وبحق الحسين أنت القديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا اس مختصر سی محفل کو قبول فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا اہل خانہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا امام سید سجاد کا، میرے معبود جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جو لوگ قرض میں مبتلا ہے مولا ان غیب سے ان کے قرض کو ادا فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جو لوگ بھی جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر قرار ہے مولا ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ہم سب میں ہماری آنکھیں اشک حسین میں غمگین ہوتی ہیں، غم حسین میں غمگین ہوتی ہیں مولا ان آنکھوں کو تب تک بند نہ کرنا کہ جب تک اپنے وقت کے امام کی زیارت نہ کر لیں، جب تک مقامات مقدسہ کی زیارت نہ کر لیں۔ اے میرے معبود ہمیں جلد سے جلد کربلا معلیٰ نجف اشرف و تمام مقام مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ اور دعاؤں میں سب سے بہترین اور سب سے بلند دعا یہ ہے میرے معبود ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیے گا دعائے فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا عبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا۔